اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ کو اہل حدیث کہلانے والوں کے بہت بڑے امام اور پیشوا ابن قیم جوزیہ، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، یہ اپنی کتاب الروح میں لکھتے ہیں: ان الموت لیس بعدم محض وانما هو انتقال من حال الى حال۔ ترجمہ: موت بالکل ناپید ہونا نہیں ہے، بلکہ موت تو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ کتاب الروح صفحہ نمبر 36۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں: والصواب ان يقال موت النفوس هو مفارقتها لاجسادها وخروجها منها، فان اريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وان اريد انها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل ہی باقیۃ بعد خلقها فی نعیم و عذاب۔ اور یہ کہنا درست ہے کہ روح کی موت اس کا جسم سے جدا ہونا اور نکلنا ہے، اس لیے کہ اگر روح کی موت سے اسی قدر مراد لیا جائے تو وہ اس قدر سے موت کا مزہ چکھتی ہے، اور اگر روح کی موت سے یہ مراد لیا جائے کہ وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے تو اس اعتبار سے روح نہیں مرتی بلکہ اپنی خلقت کے بعد نعمت میں یا عذاب میں باقی رہتی ہے۔ وہابیوں کے کلام میں بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت صرف جسم کو آتی ہے، روح نہیں مرتی۔ ظاہر ہے کہ انہی زندہ روحوں میں بزرگوں اور انبیاء کرام کی بھی روحیں ہیں، لیکن جب ہم اہل سنت بارگاہ الہی میں انہی زندہ ارواح کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یا انہیں پکارتے ہیں تو فوراً انہیں مردہ قرار دے دیتے ہیں، اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانان اہل سنت کو بیک جنبش زبان و قلم کافر و مشرک قرار دے دیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سے قیامت تک کے مرحلے کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس عالم کی حیات کے ثبوت پر تمام اہل سنت کا اجماع و اتفاق ہے، حتیٰ کہ وہابیہ بھی حیات برزخی کے قائل ہیں، اور حیات برزخی تو کافر کے لیے بھی ثابت ہے، جب ہی تو قبر میں اس پر عذاب ہوتا ہے اور وہ عذاب کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ برزخی زندگی کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر قرآن و احادیث صحیحہ میں حیات برزخی کی جتنی تفصیل آئی ہے اور جس قدر پر سلف صالحین کا اجماع ہے، کم از کم اس قدر پر ایمان رکھنا تو بہرحال لازم ہے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن ماجہ، طبرانی اور بیہقی کے حوالے سے سند حسن کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ام بشر بنت برا رضی اللہ عنہا نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا: اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان نسمۃ المؤمن تسرح فی الجنة حیث شاءت ونسمۃ الکافر فی السجین؟ قال قلت بلا ہوا ذاک۔ ترجمہ: کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ مومن کی روح جنت میں جہاں چاہتی ہے جاتی ہے اور کافر کی روح سجین میں ہوتی ہے؟ تو کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ حوالہ: شرح الصدور صفحہ 228۔ امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے بھی شیخ اور استاذ ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر فاذا مات المؤمن یخلا به یسرح حیث شاء۔ ترجمہ: بے شک دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے، تو جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ حوالہ: مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 189۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد، امام عبداللہ بن مبارک، امام ابو بکر بیہقی رضی اللہ عنہ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں: ان سلمان الفارسیہ وعبد اللہ ابن سلام التقایا فقال احدهما لصاحبه ان لقيت ربك قبلي فاخبرني ماذا لقيت؟ فقال او يلقي الاحياء الاموات؟ قال نعم۔
اما المؤمنون فإن ارواحهم فی الجنة وهي تذهب حيث شاءت۔ حضرت سلمان فارسی و عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک صاحب نے دوسرے سے فرمایا اگر آپ مجھ سے پہلے انتقال کریں تو مجھے خبر دیں کہ وہاں کیا پیش آیا۔ دوسرے صاحب نے پوچھا کہ کیا زندے اور مردے بھی آپس میں ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روح تو جنت میں ہوتی ہے اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان جلد 2 صفحہ 489 میں اور امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد صفحہ 143 میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلہ جلد 1 صفحہ 557 پر بھی نقل کیا ہے۔ ان روایتوں سے پتہ چلا کہ زندوں اور مردوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ کرنا کہ مرنے کے بعد اس کی روح کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ان احادیث سے حسان کے خلاف ہے۔ اور آگے بڑھیے۔ اس وہابی نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کا ولی زندہ ہے۔ بے شک یہ الفاظ تو قرآن مجید میں کہیں نہیں آئے ولی زندہ ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ ضرور آیا۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے شہیدوں کو زندہ کہا، لہٰذا جو شہید کو مردہ کہے گا وہ قرآن کی ان آیات کے انکار کے سبب کافر ہو جائے گا۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ شہید زندہ ہیں تو اب میں سوال کرتا ہوں ان وہابیوں سے، بتاؤ شہداء کی قبروں پر جانا، ان کو سلام کرنا، ان کو پکارنا یا ان کے وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے؟ یقین جانیے کہ وہابیوں کا جواب ہوگا یہ بھی شرک ہے۔ پتہ چلا معاملہ زندے اور مردے کا نہیں ہے، بلکہ ان وہابیوں کو اللہ کے پیاروں سے بغض ہے، انہیں ان اللہ کے پیاروں کی عظمتوں کا انکار کرنا ہے اور وہ کرتے ہیں، اور یہ جاہل ہیں، انہیں اتنا نہیں پتہ کہ اللہ کی ذات میں زندوں کو شریک کرنا بھی شرک ہے، مردوں کو شریک کرنا بھی شرک ہے۔ تو جو کام مردوں کے ساتھ کرنا شرک ہے وہ کام زندوں کے ساتھ کرنا بھی شرک ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو یہ جائز قرار دیتے ہیں اور مردوں کے ساتھ وہ ان چیزوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کی تفسیر میں، تفسیر روح البیان میں ہے وَفِي التَّأْوِيلَاتِ النَّجْمِيَّةِ الْإِشَارَةُ لَا تَحْسَبُوا مَنْ قُتِلَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ بِسَيْفِ جَلَالِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْفَنَاءِ فِي اللَّهِ أَمْوَاتًا وَإِنْ فُنِيَتْ أَوْصَافُ وُجُودِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَحْيَاءٌ بِشُهُودِ مُوجِدِهِمْ۔ ترجمہ، تعویلات نجمیہ میں یہ اشارہ ہے کہ جہاد اکبر کرنے والے یعنی نفس سے جہاد کرنے والے اللہ کے ولی جو فنا فی اللہ ہو کر جلال خدا کی تلوار سے قتل ہوئے، انہیں مردہ گمان مت کرو اگرچہ ان کے وجود کے اوصاف فنا ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے موجد یعنی اللہ کے حضور زندہ ہیں۔ اس تفسیر سے پتہ چلا کہ سارے اولیاء زندہ ہیں، اس میں شہداء ہی کی خصوصیت نہیں ہے، اگرچہ شہداء کا مرتبہ عام مومنین سے بڑھ کے ہے۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے اپنی مجموعہ فتاوی الفتاوی الکبریٰ جلد 3 صفحہ 42 پر بھی اسی معنی کی باتیں لکھی ہے۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے وَأَمَّا مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حَيَاةِ الشَّهِيدِ وَرِزْقِهِ وَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ دُخُولِ أَرْوَاحِهِمُ الْجَنَّةِ فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص بهم دون الصديقين وغيرهم، والصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة أن الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصا بالشهيد كما دلت على ذلك النصوص الثابتة، ويختص الشهيد بالذكر لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد، فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة كما نهي عن قتل الأولاد خشية الإملاك لأنه هو الواقع، وإن كان قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاك۔ ترجمہ،
اور یہ جو اللہ نے شہید کی زندگی اور رزق پانے کی خبر دی، اور جو حدیث صحیح میں ارواح شہداء کا جنت میں داخل ہونا آیا ہے، تو بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ یہ سب شہیدوں کے ساتھ خاص ہے، صدیقین وغیرہ کے لیے نہیں، جبکہ صحیح یہ ہے جس پر تمام ائمہ اور جمہور اہل سنت ہیں کہ زندگی، رزق پانا اور روحوں کا جنت میں داخل ہونا شہید کے ساتھ خاص نہیں، یعنی دیگر اولیاء کو بھی عام ہے، جیسا کہ احادیث کے ثابت شدہ صریح الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے شہید ہی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ گمان کرنے والا شہید کو مردہ گمان کرے گا تو جہاد سے باز رہے گا، اس لیے اللہ نے شہداء کے زندہ ہونے کی خبر دی تاکہ جہاد اور شہادت سے روکنے والی چیز ختم ہو جائے، جیسا کہ اللہ نے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ حقیقت میں ہوتا تھا، حالانکہ مفلسی کا ڈر نہ ہو تب بھی اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں۔ ابن تیمیہ کی اس تشریح اور تفصیل سے پتہ چلا کہ نہ صرف شہداء بلکہ اولیاء اللہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور میں نے پچھلی احادیث سے بتا دیا کہ مرنے کے بعد مرحومین کی روحوں کا زندوں سے کس قدر اور کیسا مضبوط رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ اب آئیے انبیاء کرام کی حیات کے تعلق سے سب سے پہلے مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث نمبر 6306 ملاحظہ فرمائیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، معراج کی رات کثیب احمر کے قریب میرا گزر موسیٰ کے پاس سے ہوا جبکہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ بتاؤ وہابیوں، قبر میں نماز پڑھنا اور وہ بھی کھڑے ہو کر زندوں کا کام ہے یا مردوں کا؟ ظاہر ہے زندوں کا کام ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی زندہ ہیں تو ہمارے نبی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے مسند ابی اعلیٰ موصلی جلد 6 صفحہ 147 پر یہ حدیث مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ حافظ نور الدین ہیثمی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا رواہ ابو یعلا والبزار ورجال ابی یعلا ثقات، اس حدیث کو امام ابو یعلا اور امام بزار نے روایت کیا ہے، اور ابو یعلا کے راوی قابل اعتماد ہیں، بلکہ خود مشہور وہابی ناصر الدین البانی نے بھی اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ مختصراً جلد 2 صفحہ 187 حدیث نمبر 621 مطبوعہ مکتبۃ المعارف ریاض میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تعجب ہے، زبان نبوت کہتی ہے کہ انبیاء زندہ ہیں جبکہ وہابیہ کہتے ہیں انبیاء مردہ ہیں۔ اہل سنت قبر کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ہرگز قیاس نہیں کرتے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، نصوص کے خلاف اپنی عقل سے قیاس تو وہابیہ